گزشتہ خطبے میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام رحمت للعالمین ہیں، اور آپ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام غیر مسلموں کے ساتھ بھی حسن اخلاق سے پیش آتے۔ قریش مکہ شدید دشمن تھے، ان کی یہ دشمنی کی داستانیں آپ اکثر علماء سے سنتے رہتے ہیں، اور ان میں ایک ابو جہل بھی تھا جو امام رازی کی تحقیق کے مطابق فرعون سے بھی بڑا فرعون تھا۔ سورۃ العلق کی تفسیر میں انہوں نے کمپیریزن کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون میں اور ابو جہل کی فرعونیت میں۔ انہوں نے کئی دلیلوں سے یہ بات ثابت کی ہے کہ اس فرعون سے یہ بڑا فرعون تھا، یعنی ابو جہل۔ ابو جہل مکہ مکرمہ میں بھی ہو سکتا ہے، اور رحمت اللہ علیہ کئی ہو سکتے ہیں لاہور میں بھی۔ تو یہ تو ایمان عمل صالح ہے، کہیں پر بھی کوئی اختیار کر لے، اور مدینے میں رہ کر بھی اگر منافقت کرے تو رئیس المنافقین تو کہلائے گا، نبی کی شفاعت کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب بہت زیادہ تنگ آ گئے ان ابو جہلوں سے، تو مومن کا ایک ہتھیار دعا ہے۔ دشمن کے خلاف ہو تو ہم اس کو عام طور پر بد دعا کہتے ہیں، اصل میں دعا ہی ہے، اللہ سے التجا اور پکار ہے۔ بد تو اس کے لیے نا جس کے خلاف وہ جا رہی ہے، کرنے والا تو اللہ سے التجا ہی کر رہا ہے، اپنی بندگی اور عاجزی کا اظہار ہی کر رہا ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ یہ لوگ ہٹ درمی پر ہیں اور سرکشی اور ضد کا شکار ہیں، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی مخالفت کے توڑ کے لیے اللہ سے التجا کی۔ اسے آپ بد دعا کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، اصل میں بد دعا تو یہی ہوتی ہے نا کہ جس کی بنا پر دشمن کی تباہی ہو جاتی ہے۔ حدیث میں جو الفاظ ہیں لما رأى من الناس ادبارا، جب آپ نے دیکھا کہ لوگ آپ کی طرف نہیں آ رہے ہیں اور دور بھاگ رہے ہیں، اور صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے، اور یہ پہلے الفاظ بھی صحیح بخاری کے ہیں، ابن مسعود راوی ہیں رضی اللہ عنہ، وَاسْتَعْصَوْا عَلَيْهِ، انہوں نے آپ کے خلاف سرکشی کی انتہا کر دی۔ تو جو امام المومنین تھے، سید الاولین والآخرین تھے، انہوں نے ایمان والوں کے طاقتور ہتھیار کا استعمال کیا، یعنی دشمن کے خلاف اللہ سے التجا، تاکہ ان کی دشمنی سے بچا جا سکے۔ اور یہ مسئلہ پرانا نہیں ہوا، یہ مسئلہ پرانا نہیں ہوا، آج بھی ہمیں تلقین ہے کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، اس کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ آپ کسی کا حق ماریں گے، کسی پر زیادتی کریں گے، اگر وہ بد دعا کر دے تو وہ ریجیکٹ نہیں ہوتی، فوراً قبول ہوتی ہے۔ رزلٹ دیر سے نکل سکتا ہے لیکن قبول فوراً ہوتی ہے۔ میں کسی وقت اس موضوع پر بات کروں گا تو پھر اس کی تفصیل بھی عرض کروں گا، ابھی صرف یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ مظلوموں کے لیے، کمزوروں کے لیے، جن کا ٹاکرا طاقتور لوگوں کے ساتھ ہو، خبیث لوگوں کے ساتھ جن کا مقابلہ ہو،
معاشرے میں اس قسم کے بدگماش لوگوں سے سامنا کرنا پڑتا ہو تو مومن کا سب سے بڑا سہارا اللہ کی ذات بابرکات ہے، اس سے پھر وہ التجا کرتا ہے۔ یہ جو مشہور ہے کہ نبی علیہ السلام نے کبھی کسی کے خلاف بد دعا نہیں کی، یہ درست نہیں ہے۔ ہاں، ایک موقع پر یہ جو ان مکے والوں کے خلاف آپ کا اللہ سے التجا کرنا تھا وہ آپ نے روک دیا، اس کے بارے میں میں کچھ ابھی عرض کرتا ہوں۔ قرآن مجید میں کتنی دعائیں ہیں نبیوں کی جو انہوں نے اپنی قوموں کے خلاف کی ہیں، وہ نوح علیہ السلام کی ہو، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہو، اور اس طرح کی کئی دعائیں موجود ہیں، آپ اس کو بد دعا کہہ لیں۔ تو نبی علیہ السلام نے جب ان کی اس طرح کی سرکشی کو دیکھا تو فقالا، اللہ سے عرض کیا، اللہم سبعا کسبع یوسف، اے اللہ ان پر قحط سالی طاری کر دے۔ یہ ایک تو محاورتاً ہے، معنی یہ ہے کہ جس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کی قوم پر قحط سالی طاری ہوئی تھی، ان مکہ والوں پر بھی قحط سالی طاری کر دیجیے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو اپنے وسائل کی وجہ سے، اپنے عہدوں کی وجہ سے، اپنے اختیارات کی وجہ سے یہ موقع ملتا ہے کہ مظلوموں پر ظلم کرتے ہیں، اپنی طاقت کی وجہ سے دوسروں کا حق مارتے ہیں، تو پھر اللہ کی لاٹھی حرکت میں آئے گی، وہ وسائل ختم ہو جائیں گے، وہ کرسی نیچے سے نکل جائے گی، وہ مال ختم ہو جائے گا، اور کوئی اور چیزیں درمیان میں آ جائیں گی، عقل جو ہے وہ اپنی اصل جگہ پر آ جائے گی، ٹھکانے پر آ جائے گی۔ تو اس لیے یہ التجا اللہ تعالیٰ سے اللہ کے نیک بندے کرتے ہیں، اور اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ تو جب نبی علیہ السلام نے یہ التجا کی، فَأَخَذَتْهُمْ سَنَةٌ، تو مکے والوں پر قحط سالی طاری ہو گئی، حَسَّتْ كُلَّ شَيْءٍ، جس نے ہر چیز کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، اور اس کی وضاحت بھی کچھ کی گئی ہے اسی حدیث میں جو صحیح بخاری کی ہے، حَتَّى أَكَلُوا الْجُلُودَ، یہاں تک کہ انہوں نے چمڑے کھائے، وَالْمَيْتَةَ، مردار کھائے، وَالْجِيَفَ، حتیٰ کہ بوسیدہ قسم کے مردار جو ہیں وہ بھی کھا گئے۔ ایک تو مردار ابھی کوئی جانور مرا ہے، بوسیدہ نہیں ہے لیکن مرا ہوا ہے، ایک یہ کہ پتہ نہیں کب کا پڑا ہوا ہے، سمیل چھوڑ چکا ہے، تعفن پھیل چکا ہے، لیکن بھوک اس قدر ستاتی تھی اور اس قدر شدت اور تھی اور قحط سالی تھی کہ وہ بھی کھا گئے، الجیف۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے، اور وہ بھی روایت صحیح بخاری کی ہے، والعظام، یہاں تک کہ ہڈیاں کھانے لگے۔ آپ اندازہ کریں کہ بھوک اور افلاس اس قدر ہو کہ یہ چیزیں کھانی پڑے، ہڈیاں تک کھا کے انسان نے اپنی جان بچانا ہو کہ کسی طرح کچھ پیٹ میں جائے تو جان بچ جائے گی۔ اور یہ بھی ہے وَيَنظُرَ أَحَدُهُمْ إِلَى السَّمَاءِ، اور ان میں سے کوئی شخص آسمان کی طرف دیکھتا، فَيَرَى الدُّخَانَ مِنَ الْجُوعِ، بھوک کی وجہ سے اس کو دھواں ہی دھواں نظر آتا، بھوک اتنی تھی یہ آنکھوں کے آگے دھواں نظر آتا، اوپر دیکھتا دھواں نظر آتا، بھوک کی وجہ سے تھا یا واقعتاً تھا، صحیح بات یہ ہے کہ انہیں نظر بھی آتا تھا اور تھا بھی، کیونکہ صحیح بخاری کی دوسری روایت میں یہ ہے یخرج من الارض، وہ دھواں زمین سے نکلتا تھا، زمین سے دھواں نکلتا تھا، ظاہر وہ اوپر جاتا ہے، دھواں آپ کو پتہ ہے اوپر جاتا ہے اور پھر آسمان تک پھیلا ہوا ہے، زمین و آسمان کے درمیان دھواں ہی دھواں ہے، یہ کیفیت تھی ان کی۔ فَأَتَاهُ ابو سفیان، تو نبی علیہ السلام کے پاس ابو سفیان آتا ہے، اس وقت ظاہر ہے مکی دور کی بات کر رہا ہوں، ابو سفیان فتح مکہ کے موقع پر یا اس سے تھوڑا سا پہلے مسلمان ہوئے تھے، تو اس وقت مکی دور میں تو ظاہر وہ کافروں کا سردار ہے۔ ابو سفیان آ کر کہتا ہے یا محمد، یہ جب دشمن بھی آپ کے محتاج ہو جائے نا
انہیں پتہ ہے کہ اس کی لائن اللہ سے سیدھی ہے، ہم کہیں گے تو ہماری تو قبول نہیں ہوگی، حرکتیں ایسی ہیں، لیکن اللہ کے نیک بندے جو دنیا میں آپ کے سامنے موجود ہیں، زندہ ہیں، ان کے شب و روز آپ کے سامنے ہیں، اور انہیں صادق و امین آپ مانتے ہیں کہ وہ جو بھی اللہ سے مانگتے ہیں قبول ہو جاتا ہے، اللہ ان کی سن لیتا ہے، تو ان سے دعا کروائیں۔ کن کن سے کروا سکتے ہیں الگ موضوع ہوگا، لیکن اس وقت ضمناً یہ بات آئی تھی، یا محمد انک تأمر بصلۃ الرحم، اے محمد آپ صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں۔ اب رشتہ داری یاد آ گئی، پہلے نہیں یاد آتی کفار کو، لیکن اب رشتہ داری یاد آئی کہ آپ صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں۔ وَإِنَّ قَوْمَكَ قَدْ هَلَكُوا، اور آپ کی قوم تو ہلاک ہو گئی، قریش تو مارے گئے۔ کیا کرنا ہے اب؟ فَادْعُوا اللَّهَ لَهُمْ، اللہ سے ان کے لیے دعا کیجیے۔ وہ دعا کیا کرنی ہے؟ دوسری روایت میں یہ بھی ہے، اور وہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے، یا رسول اللہ استسق اللہ، اللہ سے بارش کی دعا کرو، لمضر، مضر قبیلے کے لیے، فإنها قد ہلاکت، وہ ہلاک ہو گیا ہے، یعنی قحط سالی کی وجہ سے ہلاک ہوا چاہتا ہے، تباہی کا شکار ہو گیا ہے، دعا کیجیے۔ نبی پاک نے فرمایا لمضر، مضر قبیلے کے لیے۔ بعض ایسے قبائل ہیں جنہوں نے دشمنی کی حد کر دی تھی، اور نبی علیہ السلام کے ساتھیوں پر، ایمان والوں پر ظلم کے پہاڑ توڑتے تھے، فرمایا لمضر انک لجریء، آپ تو بڑے بہادر آدمی ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ یہ آپ کی ہمت ہے کہ مضر کا مومنوں سے یہ سلوک ہے، اور آپ ان کے لیے درخواست کر رہے ہیں کہ آپ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ بارش نازل فرما دے۔ بڑی ہمت کی بات ہے آپ کی، بڑی جرت ہے آپ کی۔ ظاہر ہے اس طرح کی جرت ہر بندے میں تو نہیں ہوتی نا، کیا خیال ہے؟ یہ سینے جو ہوتے ہیں کئیوں کے زیادہ کھلے ہوتے ہیں، کئیوں کے ذرا تنگ ہوتے ہیں، کچھ ہم جیسے ہوتے ہیں درمیان میں، کبھی تنگ ہو جاتے ہیں، کبھی کھلے ہو جاتے ہیں۔ لیکن انسان کے اندر جب پختگی آ جاتی ہے، ادھر سے دھکا پڑا، ادھر سے پڑا، بندہ وہیں کھڑا ہے، یہ نہیں کبھی ادھر جا پڑا کبھی ادھر جا پڑا، یہ پختگی کے خلاف ہے۔ اس کے خلاف ہوں تو حد توڑ دی، اس کا سجن ہوں تو حد کر دی، یہ نہیں۔ توازن، توسط، بڑے سے بڑا دشمن بھی ہو ایک حد تک رہیں، کیا پتا اس کے درمیان اور آپ کے درمیان اللہ کل کو محبت پیدا کر دے۔ یہی کہا نا کہ صبر سے کام لو، اچھے طریقے سے دفاع کرو، آپ کا جانی دشمن بھی فاسٹ فرینڈ بن جائے گا، صدیق حمیم، جگری دوست، لنگوٹیا یار بن جائے گا۔ دل کس کے ہاتھ میں ہے؟ اس نے پھیر دیے نا۔ اے ہمارے رب، لوگوں کے دل ان کی طرف پھیر دیجئے، ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، کیونکہ دلوں کو پھیرنے والی وہ ذات ہے۔ اس لیے توازن برقرار رہنا چاہیے۔ دولت بہت زیادہ آ گئی، ہوش کو بیٹھے، پھر بھی صحیح نہیں ہے۔ آنن پھنن بہت بڑا اونچا عہدہ مل گیا، پھر بھی اپنے آپ میں نہیں رہے، یہ بھی غلط ہے۔ ایک توازن، ایک ذمہ داری، اس کو ہم پختگی کہتے ہیں۔ تو یہ جرت کی بات کہ ٹھیک ہے دشمن ہیں، مخالف ہیں، لیکن انسان ہیں، ہمارے خاندان کے ہیں، تو اس لیے آپ نے یہ اشارہ کر دیا کہ یہ ہمت کی بات ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں۔ آپ نے پھر یہ نہیں کہا کہ نا یہ نہیں ہو سکتا، وہ ہمارے دشمن ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، یہ ساری تاریخ ہے، فلاں موقع پر یہ کیا تھا، فلاں موقع پر یہ کیا تھا، فلاں صحابی کے ساتھ انہوں نے یہ کیا تھا، فلاں کے ساتھ یہ کیا تھا، کوئی بات ذکر نہیں کی، بس اشارہ کر دیا انک لجری۔ اور حدیث میں الفاظ ہیں فاستسقا فسقوا، نبی علیہ السلام نے اللہ سے بارش کی دعا کر دی، اور اس دشمن قبیلے پر بھی اللہ نے بارش برسا دی۔ کس کی دعا سے؟ یہ رحمت دو عالم ہے، یہ رحمت للعالمین ہے۔
ساری دشمنیوں کو بھلا کر انسانی ناطے سے، اس خیال سے کہ یہ کہہ رہے ہیں صلہ رحمی کا سوال کر رہے ہیں، تو آپ نے دعا کر دی۔ دوسری روایت میں یہ ہے، یہ 3 روایتیں صحیح بخاری کی میں بیان کر رہا ہوں، تشریح کے لیے دیگر حدیث سے بھی ہیلپ لے رہا ہوں، لیکن بنیادی طور پر حدیث نمبر 1007 ہے صحیح بخاری کی جو میں عرض کر رہا ہوں۔ حدیث نمبر 4824 میں ہے فدعا، نبی علیہ السلام نے دعا مانگی۔ پہلی روایت ذکر کی ہے کہ آپ نے بارش کی التجا کی اللہ تعالیٰ سے۔ اب ظاہر ہے بارش آ جاتی ہے تو خوشحالی ہو جاتی ہے، قرآن مجید میں بھی اس کا اشارہ کیا کہ ابھی میں آیات پیش کرتا ہوں۔ فلما اصابتہم الرفاہیہ، جب خوشحالی ہو گئی، ہر طرف سے وہ ہریالی ہو گئی، یہ نعمتیں ملنے لگیں، قحط سالی کا خاتمہ ہو گیا، تو انہوں نے پھر وہی کام کرنا شروع کر دیے جو پہلے کرتے تھے، اپنی حرکتوں پر واپس آ گئے۔ اب اس سلسلے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ فَأَنزَلَ اللَّهُ تَعَالَى يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى، فرمایا وہ دن بھی آئے گا جب ہم ان پر سخت پکڑیں گے، سخت پکڑیں گے۔ اِنَّا مُنْتَقِمُونَ، ہم ان کو ان کے جرم کی سزا دینے والے ہیں، ان سے انتقام لینے والے ہیں۔ جو 1007 نمبر حدیث ہے صحیح بخاری کی، اس میں یہ ہے کہ جب ابو سفیان نے یہ کہا نا کہ آپ صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں اور آپ کی قوم کی یہ حالت بنی ہوئی ہے، تو اللہ سے ان کے لیے یعنی اپنی قوم کے لیے دعا کیجئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ دوسری روایت میں ہے ابن مسعود نے یہ آیات پڑھی سورۃ الدخان کی، فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ، اے نبی انتظار کیجئے کہ اس دن کا جس دن آسمان دھواں لے کر آئے گا، کھلا دھواں، بدخان مبین، دھواں صاف نظر آتا ہوگا، یغش الناس، لوگوں پر چھا جائے گا، ھذا عذاب علیم، اور کہا جائے گا یہ دردناک عذاب ہے۔ پھر التجا ہوگی لوگوں کی طرف سے یا درخواست کرنے پر نبی علیہ السلام کی طرف سے، لیکن آیت کا جو تسلسل ہے، جو کنٹیکسٹ ہے، اس میں یہی ہے کہ لوگ بعض دفعہ التجا کر لیتے تھے، اور اس کا اشارہ سورۃ انفال میں بھی کیا گیا ہے کہ اے نبی جب تک آپ ان میں ہیں اللہ ان کو عذاب نہیں کرے گا۔ اللہ ان کو کیوں عذاب کرے گا جبکہ یہ معافیاں بھی مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، ہم یستغفرون۔ تو یہ التجا کرنا، دعا کرنا، یہ استغفار ہے۔ آپ توجہ فرمائیں، اگر کافر قوم بھی استغفار کرے تو اللہ عذاب روک لے، اور اگر مومن استغفار کرے تو پھر تو یقیناً اللہ تعالیٰ روک لیں گے۔ جب کافروں پر آنے والا عذاب استغفار کی بنا پر رک سکتا ہے تو مومنوں سے کیوں نہیں رک سکتا؟ لیکن یہ ہماری مرضی ہے کہ ہم روکنا نہیں چاہتے ہیں، نہ رکوانا چاہتے، رجوع نہیں کرنا چاہتے ہیں اس ذات کی طرف جو عذابوں کو دور فرمانے والی ہستی ہے، ذات ہے، اس طرف رجوع کریں گے تو پھر ہوگا نا، استغفار کریں گے تو تب ہوگا نا۔ ربنا اکشف عنا العذاب، کہتے ہیں ہمارے رب ہم سے عذاب دور کر دیجئے، کھول دیجئے، انا مؤمنون، ہم ایمان لانے والے، یعنی ایمان لے آئیں گے۔ اللہ فرماتے انا لہم الذکریٰ، ان کو نصیحت کیسے ہوگی؟ وقد جاءہم رسول مبین، ان کے پاس تو رسول آ چکا ہے جو ہر چیز کھول کھول کے بیان کرتا ہے، رسول مبین، ثم تولوا عنہ، اس کے بعد یہ پھر گئے، وقالوا معلم مجنون، کہنے لگے یہ تو سکھایا گیا ہے، دیوانہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے انا کاشف العذاب، ہم ان سے عذاب دور کرنے والے ہیں، قلیلاً، تھوڑی دیر کے لیے۔ التجا ہو گئی، ادھر سے دعا بھی ہو گئی، قحط سالی کے روکنے کی التجا نبی کی طرف سے بھی ہو گئی، ہم ان سے عذاب کو دور کرنے والے ہیں، لیکن ہو کیا رہا ہے؟ انکم عائدون، تم پھر پلٹنے والے ہو۔ اور یہی بات صحیح بخاری میں تھی کہ جب ان کے پاس خوشحالی آ گئی تو پھر اپنی حرکتوں پہ آ گئے، اپنی اوقات بھول گئے۔ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ سائیکل نہیں ملتی تھی، پیدل چلنا پڑتا تھا،
10 روپے نہیں تھے کہ سٹاپ ٹو سٹاپ کرایہ دے لیں. دولت آ گئی، انسان کو انسان نہیں سمجھتے ہیں. انکم عائدون، پھر پلٹ آتے ہو اپنی حرکتوں پر، تمہیں اپنی پہلی حالت یاد نہیں رہتی. انکم عائدون، ان سے اللہ نے فرمایا یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، ہم بڑی پکڑ پکڑیں گے. اور بطشۃ الکبریٰ کیا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1007 میں ہے یوم بدر. بڑی پکڑ سے مراد جنگ بدر ہے. یہاں تو تمہیں چھوڑ دیا، عذاب آیا تھا اللہ نے ہٹا لیا، لیکن ایک دن آئے گا جب ہم تمہیں سخت پکڑیں گے. اور بڑے بڑے سردار مارے گئے غزوہ بدر میں، آپ جانتے ہیں تاریخ سے. فقد مزت الدخان، اور دھواں کا جو معاملہ یہ بھی ہو چکا، قیامت کی نشانیوں میں سے دھواں بھی ہے. بطشۃ الکبریٰ بھی ہو چکا، بڑی پکڑ بھی ہو چکی، دخان بھی ہو چکا. اور ابن مسعود فرماتے ہیں خمس قد مزین، قیامت کی 5 نشانیاں پوری ہو چکی ہے. الدخان دھواں، والقمر شق قمر چاند کا ٹوٹنا پھٹنا، والبطشہ اور پکڑ بطشۃ الکبریٰ غزوہ بدر، واللزام اور اللہ کی طرف سے ہلاکت کا اعلان. یہ اشارہ سورۃ فرقان کی آخری آیت کی طرف ہے. قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، کہیے کہ میرا رب تمہاری کوئی پرواہ نہ کرتا اگر تم اسے نہ پکارتے. یہ تو تم پکارتے ہو نا، استغفار کرتے ہو، التجا کرتے ہو، معافیاں مانگتے ہو. یہ کافروں سے اللہ کہہ رہے ہیں یہ تمہاری دعا التجا پکار کی وجہ سے اللہ تمہارا خیال رکھ رہا ہے. فقد کذبتم فسوف یکون لزاما، تم نے جھٹلایا ہے، اس جھٹلانے کی بنا پر تم ہلاکت میں گرفتار ہو گئے. تو ابن مسعود فرماتے ہیں یہ لزام بھی ہو چکا، فسوف یکون لزاما. اور آیت الروم، اور روم کی جو نشانی ہے سورۃ الروم کے شروع میں الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وہم من بعد غلبہم سیغلبون. قریب کے علاقے میں رومی مغلوب ہو گئے ہیں، ان قریب دوبارہ غالب آئیں گے. چند ہی سالوں میں اللہ کی مدد کے ساتھ دوبارہ غالب آئیں گے. اور یہ بھی ہو چکا ہے، رومیوں کو بڑا گمنڈ تھا اپنی طاقت پر، ایرانیوں سے ان کو مار پڑی، لیکن پھر وہ دوبارہ غالب آ گئے. اور یہ قرآن نے پہلے کہا تھا، جو قرآن نے کہا تھا وہی ہو گیا. قرآن کا نزول ابھی پورا نہیں ہوا، قرآن کی کہی ہوئی بات پہلے پوری ہو رہی ہے. قرآن نے ابھی مزید اترنا ہے 8 سال. اتنی بڑی سچی کتاب ہے، جو جو کہا گیا اسی طریقے سے ہو رہا ہے. اس وقت یقین نہیں آتا تھا کہ رومی دوبارہ غالب آ سکتے ہیں. ایرانیوں سے، کسرا ایران سے اتنی مار پڑی تھی کہ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ روم کے لوگ دوبارہ اٹھ سکیں گے. لیکن قرآن نے زمینی حقائق کے خلاف کہا تھا دوبارہ آئیں گے غالب، اور وہ آگے. پھر بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے قرآن کی اس صداقت اور حقانیت کو دیکھ کر. خیر، یہ 5 باتوں کا ذکر جو ابن مسعود نے کیا ہے، ان میں سے وہ چیز بھی ہے جس پر ہم بات کر رہے تھے کہ قحط سالی طاری ہوگی مکے والوں کے اوپر اور دھواں ہی دھواں نظر آتا ہے. لیکن پھر ان کو رجوع کرنا پڑا اپنے شدید ترین دشمن کی طرف، یعنی جنہیں اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتے تھے ان کی طرف رجوع کرنا پڑا. لیکن ان کا سینہ اتنا کھلا تھا کہ جانی دشمنوں کے لیے بھی آپ نے بارش کی دعا کر دی، اللہ سے التجا کر دی، اور نبی کی التجا سے اللہ تعالیٰ نے بارش نازل فرمائی اور ان پر خوشحالی طاری ہوئی. نبی کی دعاؤں کا اپنے آپ کو حقدار بنائیں اگر آپ خوشحالی چاہتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.